الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25ویں تراویح ہوگی۔ اس میں ہم 4 صورتوں کی تلاوت سنیں گے: سورہ واقعہ، سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر۔ ان صورتوں کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں تاکہ صورتوں کو تراویح میں سنتے ہوئے یہ مضامین ذہن میں رہیں۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ ہے، مکی صورت۔ پہلی آیت کے لفظ واقعہ کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ یہ صورت مکے کے ابتدائی دور میں سورہ طٰہٰ سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ مفسرین نے اس کے لیے یہ دلیل پیش کی ہے کہ حضرت عمر اسلام سے قبل جب اپنی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے پر غضبناک ہوئے اور ان کے گھر میں جا کر ان کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ بہن کا سر پھاڑ دیا، لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ندامت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اچھا، مجھے وہ صحیفے دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے۔ تو ان کی بہن نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں اور اس صحیفے کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اور یہ مضمون سورہ واقعہ میں آیا ہے، یعنی لا یمسہ الا المطہرون۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل سورہ طٰہٰ کے نزول سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آخرت، توحید، قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں منکرین کے شبہات کی تردید فرمائی ہے۔ قیامت کو اٹھایا جانا عقل و انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ فطرت و منطق کے عین مطابق ہے کہ جس نے جیسا کام کیا ہے وہ ویسا بدلہ پائے۔ اس روز تمام انسان 2 گروہوں مگر 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلے گروہ میں سابقین اور عام صالحین کے 2 طبقے ہوں گے۔ سابقین غالباً وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، اور صالحین وہ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال اور اللہ کی رحمت خاص سے حساب یسیر کے بعد جنت کے مستحق قرار پائیں گے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے گروہ میں وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر و شرک پر جمے رہے۔ انہیں اصحاب الشمال بھی کہا گیا ہے، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان تینوں طبقات کا حال تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 3 سے 56 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بنیادی عقائد کی صداقت پر ایک سے بڑھ کر ایک دلیل پیش کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات کو بھی آخری رکوع میں دور کیا گیا ہے، اور سورت کے بالکل آخر میں انسان کو موت اور اس کے ماں باپ کی کیفیات سے روشناس کرایا گیا ہے، جہاں دنیا کے بڑے سے بڑا انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کے تیماردار اور مالک بھی بے بسی کی تصویر بنے اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ الواقعہ قیامت کے لیے کہا گیا ہے جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس روز سارا نظام ایک بار تل پٹ ہو جائے گا، اور انسان اپنے اعمال کے مطابق 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ ان میں سے پہلے 2 طبقے خوش قسمت ہیں، یعنی مقربین اور اصحاب الیمین، دائیں بازو والے، اور تیسرا طبقہ بد نصیب ہے جنہیں اصحاب الشمال یعنی بائیں بازو والے کہا گیا ہے۔ مقربین ہر نبی کی امت کے ابتدائی حصے میں
یعنی ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زیادہ ہوں گے اور بعد کی ادوار میں کم، لیکن بہرحال ہر دور میں ان کا وجود موجود رہے گا۔ ان کی نعمتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی میں ناقابل تصور ہیں۔ ہر قسم کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ وہ وہاں کوئی بیہودہ کلام اور گناہ کی بات نہ سنیں گے، سچی باتیں ہی کانوں میں رس کھولیں گی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ لہو و لعب، شیطانی کلچر، رنگ رلیاں، موسیقی اور فحش گوئی سب ناپاک اور شیطانی اعمال ہیں، اور فطری طور پر دنیاوی زندگی میں بھی ایک مسلمان کو ان سے متنفر ہونا چاہیے۔ جنت میں شمار کی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ان شیطانی لغویات سے جنت کی فضائیں بالکل پاک صاف ہوں گی۔ اصحاب الیمین بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ ہر طرح کے باغات، فاکہات و مشروبات اور کھانے کو طرح طرح کی نعمتیں حاضر ہوں گی۔ خوبصورت بیویاں اور جنت کی بہاریں ہوں گی۔ یہ خوش قسمت ہر نبی کی امت میں پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اب رہا تیسرا طبقہ تو اس کی بدنصیبی کا کچھ نہ پوچھیے۔ یہ منکرین آخرت کا انکار کر کے خود اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ اس روز سخت لو کی لپٹ، کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ نہ کہیں سکون ملے گا، نہ ٹھنڈ، اور نہ آرام دہ جگہ وہ پائیں گے۔ تھور کا درخت ان کی غذا ہوگا اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ آیت نمبر 58 سے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایک بڑی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور یہ مضمون آیت نمبر 74 تک چلتا ہے۔ پانی کی ایک بوند سے انسان کی تخلیق، پھر اس کی زندگی اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا اللہ کی قدرت کے کمال کا اظہار ہے۔ اسی سلسلہ مضمون میں فرمایا کہ زمین کی تہوں کے نیچے جو بیج تم پھینک دیتے ہو، اس کو کون ہرے ہرے بڑے باغات اور لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل کرتا ہے؟ ہر آفت سے اسے کون محفوظ رکھتا ہے؟ پھر پانی جو تم پیتے ہو، جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے، اسے کون فراہم کرتا ہے؟ اور اگر یہی پانی کھاری بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ توحید پر دلائل دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پانی نوش فرماتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس پانی کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا اور میٹھا بنا دیا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں اسے کھاری اور نمکین نہیں کر دیا۔ ہم تو کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں مگر شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پانی کی ایک ایک بوند پر بھی اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ پانی کی طرح آگ بھی ایک نعمت ہے۔ ایندھن اور انرجی کے تمام ذرائع اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں یاد دہانی کا ذریعہ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ آخری رکوع میں قرآن مجید کی شان بیان کی گئی ہے۔ وہ بلند پایا ہے، محفوظ کتاب میں ثبت، جس سے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کے ساتھ انسانوں کا معاملہ کتنا قابل افسوس ہے کہ وہ اس کی قدر کو پہچاننے کے بجائے ناشکری کرتے ہیں، اور یہ نعمتیں بے پایاں جس سے دامن بھرا جا سکتا ہے اس سے جھٹلاتے ہیں اور تہی دامن رہنے پر اصرار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ جب تمہارے کسی عزیز کی جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم اس کی کیفیت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو، اذا بلغت الحلقوم، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ظاہر ہے اس کی قدرت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتا ہوں مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ ہر مرنے والے یا تو مقربین اور اصحاب الیمین یا جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ ہر ایک موت کے بعد اس کے مقام و مرتبے کے مطابق استقبال ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی حق ہے۔ اے کاش انسان اس بات کو سمجھ جاتے۔ یہ سورہ واقعہ کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے۔
آیت نمبر 25 کے فقرے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ دیگر مدنی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی انفاق فی سبیل اللہ، رجوع الی اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اور اسلامی نظام کے قیام اور اس کی برکات کا تذکرہ ملتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور یہاں کی آرائش و زیبائش اور دولت کی ریل پیل پر ریجھ جانے والوں کی کم عقلی پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ سورہ کے آخر میں رہبانیت کی بدعت کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے خود سے اختیار کر لی تھی، نہ کہ اللہ نے اس کا کوئی حکم دیا تھا۔ سورت کا آغاز اللہ رب العالمین کی صفات سے ہوتا ہے۔ وہ عزیز و حکیم ہے، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، زندگی اور موت اسی کے تصرف میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اول و آخر ظاہر و باطن اسی کی شان ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز پر اس کی نظر رہتی ہے، وہ علیم و بصیر ہے، وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، ہر شخص کے ساتھ وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے اور تمام معاملات بالآخر اسی کی جانب پلٹائے جائیں گے۔ ان عظیم الشان صفات کا مالک ہی اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے۔ اسی نے اپنے رسول برحق کو انسان کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا ہے۔ اب انسانوں کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کریں جس کے یہ مالک نہیں ہیں، عارضی طور پر امین ہیں۔ کل یہ مال ان کے علاوہ کسی اور کے پاس تھا، آج ان کے تصرف میں ہے اور کل کو یہ مال ان کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے قبضے میں ہوگا۔ دنیا کے اس مال و دولت کا نہ کبھی کوئی مالک رہا ہے، نہ رہے گا، نہ رہ سکتا ہے۔ اصلی مالک صرف اور صرف رب کائنات ہے۔ اس نے تمام انسانوں سے ابتدائی تخلیق میں بندگی کا عہد لیا تھا۔ صداقت و سچائی بہت قیمتی متاع ہے، لیکن عموماً لوگ اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ حق کا راستہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اور اپنے تمام وسائل اس کام میں جھونک دیتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو پہلی پکار سنتے ہی مشکلات و ابتلا کے ہجوم کے باوجود اس پر لبیک کہتے ہیں۔ یہی سابقون الاولون کہلاتے ہیں، یہی مقربین ہیں۔ انہیں اس جد و جہد میں بے پناہ قربانیاں دینا پڑتی ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکلنا پڑتا ہے، اور ایک جذبے دروں اور عشق و جنوں انہیں پوری دنیا کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی ڈھارس بندھاتا ہے۔ یہی پہاڑی کا چراغ اور زمین کا نمک ہیں۔ جب حالات موافق ہو جائیں، فتوحات کے دروازے کھل جائیں، تو پھر جو لوگ جوق در جوق اور فوج در فوج صداقت کی طرف لپکتے ہیں سبھی اجر کے مستحق ہیں، لیکن بعد والے پہلوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر ہے، کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر خطرات مول لیے جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے۔ اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور کہیں یہ امکان نظر نہ آتا تھا کہ کبھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی، اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وقت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے۔ مفسرین میں سے مجاہد، قتادہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لیے لفظ فتح استعمال کیا گیا ہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہوتا ہے، اور عامر
شعبی کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے، اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صلح حدیبیہ کے زمانے میں فرمایا، ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کر تم لوگ اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان میں سے کسی کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہوا اور وہ سارے کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دور میں ایک رتل بلکہ آدھا رتل خرچ کرنے کے برابر بھی نہ پہنچ سکے گا۔ رواہ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم اصفہانی۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما میں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ دوران نزاع میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم لوگ اپنی پچھلی خدمات کی بنا پر ہم سے دو کی لیتے ہو۔ یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ احد کے برابر یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان لوگوں کے اعمال کو نہ پہنچ سکو گے۔ اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ لی جائے یا فتح مکہ۔ بہرحال اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجات کا یہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیا ہے، بلکہ اصولاً اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی اسلام پر ایسا کوئی وقت آ جائے جس میں کفر اور کفار کا پلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبے کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں، اس وقت جو لوگ اسلام کی حمایت میں جانیں اور مال خرچ کریں ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر و اسلام کی کشمکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں کریں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں جس قرض حسن کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسی مضمون کو اس سورت کی آیت نمبر 11 میں پھر دہرایا گیا ہے۔ اس کے متعلق ہم سورہ بقرہ کے خلاصے میں معروضات پیش کر چکے ہیں۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ان کا نور دوڑ رہا ہوگا۔ یہ ان کے اعمال اور خلوص کی روشنی ہوگی جو انہیں جنت کا راستہ بھی دکھائے گی اور ہر طرح کی پریشانیوں سے سکون و اطمینان بھی بخش دے گی۔ منافقین بھی دنیا میں بظاہر اسی جماعت مومنین میں شمار ہوتے تھے، لیکن حشر کے میدان میں معاملہ ظاہری شکل و صورت پر نہیں، حقیقی کیفیات کے مطابق کیا جائے گا۔ چونکہ منافقین ایمان سے خالی تھے، اس لیے اس روز اس نور سے بھی محروم ہوں گے۔ وہ مومنین سے درخواست کریں گے کہ اپنے نور میں سے کچھ حصہ انہیں بھی دے دیں، مگر کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر دونوں گروہوں کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک جانب رحمت ہوگی جہاں اہل ایمان ہوں گے، دوسری جانب عذاب جہاں منافقین ہوں گے جو دنیا میں موقع پرستی اور جھوٹی توقعات کے ساتھ شیطان کی ڈگر پر چلتے رہے۔ اس روز اللہ کی رحمت ان سے روٹھ چکی ہوگی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی امت کے صلحاء کو پہچان لوں گا، ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا اور یہی ان کی امتیازی شان ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ سچے اہل ایمان تو واقعی اللہ کے ذکر سے پگھلے جاتے ہیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں، مگر بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اسلام کے حقیقی تصور سے ان کا دماغ خالی اور دین حق کے درد سے ان کا دل کوسوں دور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ شان تھی کہ اس آیت کو سنا تو کانپ اٹھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تو اس آیت کی تلاوت بدتکرار کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔
ایسے میں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوتے اور دل بھی اللہ کی طرف پوری طرح مائل ہوتا۔ کیا شان تھی اللہ اللہ ان صحابہ کی۔ دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کا تذکرہ بہت پر اثر انداز میں آیت نمبر 20 میں کیا گیا ہے۔ اصل چیز تو آخرت ہے جسے لوگ بھول جاتے ہیں۔ دنیا داری کی ٹیپ ٹاپ دنیا داروں کے دل میں بس جاتی ہے اور اس ساری زندگی جھوٹی تمناؤں میں گزار دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ آیت نمبر 23-24 میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل پر اکساتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو عجز و انکسار کا نمونہ بن جاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھی مثال قائم کرتے ہیں۔ یہی قرب الہی کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 12 میں جنت اور مغفرت کی طرف سبقت کی تلقین کی گئی ہے۔ یہی مضمون اس سے قبل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں گزر چکا ہے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ دنیا میں نظام عدل قائم ہو۔ ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے دور میں اس مقدس مشن کی تکمیل کے لیے جد و جہد کی۔ انبیاء کرام میں سے چند ایک اس میں عملاً کامیاب ہوئے، جبکہ حقیقتاً تو تمام کے تمام انبیاء ہی کامیاب تھے، اور وہ قومیں ناکام ہوئیں جنہوں نے ان سچے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا۔ اس آیت کا بہترین اور جامع ترین مصداق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایک مثالی اسلامی انقلاب برپا کیا اور عدل و انصاف پر مبنی ریاست قائم کر کے دکھائی۔ آیت کا ترجمہ پڑھنا بہت مفید ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے رہبانیت اور ترک دنیا کا راستہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دین میں غلو اور تشدد سے سختی کے ساتھ منع کیا اور فرمایا، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ آخری حصے میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، وہ انہیں دوہرا اجر دے گا اور وہی فضل عظیم کا مالک ہے۔ سورہ حدیث ایک اہم ترین صورت، ایمان کو جگانے والی صورت، ایمان کے تقاضے بیان کرنے والی صورت۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اقامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ مدنی صورت ہے اور پہلی ہی آیت کے لفظ تجادلک سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ مفسرین کے نزدیک سورہ احزاب کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ سورہ احزاب میں جو زہار سے متعلق ایک مجمل حکم آیا تھا، یہاں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک انصاری صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس بات کی شکایت کی کہ ان کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی زہار کر دیا ہے۔ چونکہ عربوں کے نزدیک زمانے جاہلیت سے یہی سمجھا جاتا تھا کہ زہار کے بعد بیوی خاوند کے لیے قطعاً ممنوع حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت خولہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سخت پریشان تھیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا نام لے کر شکایت کر رہی تھیں کہ زہار کے نتیجے میں اپنے خاوند کی ماں کیسے بن گئی۔ اس وقت چونکہ کوئی واضح حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔
حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل کہے جا رہی تھیں، یا رسول اللہ میرا خاندان تباہ ہو جائے گا، میرے بچے رل جائیں گے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی، جس کے پہلے رکوع میں اسی سوال کا جواب دیا گیا اور زہار کو ناپسندیدہ، جھوٹی بات اور مذموم عمل قرار دیا گیا۔ جہاں زہار کو ممنوع قرار دیا، وہیں اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اس جرم کرنے والا اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے قبل یا تو ایک غلام آزاد کرے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پورے رکوع میں بیشتر آیات اسی موضوع کی وضاحت میں ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت آسمان پر سنی گئی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان ان کی بڑی عزت و توقیر تھی۔ ابن ابی حاتم اور بہقی کے حوالے سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی اور اس نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ امیر المومنین نہ صرف رک گئے بلکہ سر جھکا کر دیر تک اس کی بات سنتے رہے۔ ان کے رفقا میں سے کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ نے اس بڑھیا کے لیے سرداران قوم کو اتنی دیر روکے رکھا، یہ کون ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم یہ کون ہیں؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کی شکایت آسمانوں پر سنی گئی۔ بخدا اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پر اس سے معذرت کر لیتا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک خاتون ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد وہ فرمانے لگی، اوہ ہو، تم عمر ہو؟ ایک وقت وہ تھا جب میں نے تم کو بازار عکاظ میں دیکھا تھا، لٹ ہاتھ میں لیے بکریاں چراتے تھے۔ لوگ تمہارا نام بھی پورا نہیں لیتے تھے بلکہ عمیر کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر زیادہ مدت نہ گزری کہ تم عمر کہلانے لگے۔ یوں ایک وقت یہ آیا کہ تم امیر المومنین بنا دیے گئے۔ اپنی رعیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والا دور بعید کے لوگوں کو بھی قریبی رشتہ داری کی طرح سمجھتا ہے۔ امیر المومنین کے ایک ساتھی جارو عبدی نے کہا، بڑی بھی تم نے امیر المومنین کے ساتھ بڑی زبان درازی کی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھی کو ٹوکا اور فرمایا، تم انہیں مت روکو۔ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں۔ ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی ہے، عمر کیوں کر ان کی بات نہیں سنے گا؟ یہ واقعہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں الاستیعاب کے حوالے سے لکھا ہے۔ فرمایا کہ امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اس کو نقل کیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ منافقین خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور اپنی شر انگیز منصوبے بنانے کے لیے خفیہ مجلس سے منعقد کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کا بغض ان کی حرکتوں سے بلکہ ان کی زبان تک سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سرگوشی کرنے والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی سرگوشی کرے بھی تو نیکی، تقوی اور تعاون علی البر کو ملحوظ رکھے۔ شر انگیز سرگوشیاں کرنے والوں کو اللہ سخت سزا دے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، مگر بدبختوں کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ 3 سرگوشی کر رہے ہوں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے، 5 ہو یا 6 یا زیادہ یا کم، جب بھی یہ حرکت کریں تو اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بتائے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ ان منافقین کا یہ خیال کہ ہم یہ ساری حرکتیں ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اس کا ایندھن بنیں گے، یہ ان کا بہت برا انجام ہے۔ اسی رکوع میں یہ ادب بھی سکھایا گیا کہ مجلس میں جب لوگ بیٹھے ہوں تو نئے آنے والوں کے لیے انہیں جگہ بنانی چاہیے۔ بعد میں آنے والوں کو بھی بتایا گیا کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کے بجائے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا کریں۔ ساتھ ہی یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اگر کچھ لوگوں کو کسی وجہ سے مجلس سے چلے جانے کی ہدایت دی جائے تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس کے دوران
تخلیے کے انداز میں کانوں کے اندر بات کرنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ علم والوں کے درجے بلند ہیں، لیکن اس کے ساتھ بلندی درجات کے لیے ایمان کی شرط بھی لازمی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرے تو پہلے صدقہ کرے۔ آیت نمبر 12 میں یہ دیا گیا یہ حکم مختصر مدت کے بعد آیت نمبر 13 میں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنے سے قبل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے جس شخصیت کو یہ عمل کرنے کی سعادت ملی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حالانکہ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان فقر و فاقے کی وجہ سے معروف تھے۔ تیسرے اور آخری رکوع میں منافقین اور مخلصین کے درمیان حد فاصل کھینچ دی گئی۔ فرمایا کہ یہ منافقین یہودیوں سے ساز باز اور دوستیاں کرتے ہیں اور ان سے اپنی وفاداریوں کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، دوسری جانب تم لوگوں کو بھی قسمیں کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں، لیکن یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور یہ حزب الشیطان کے ارکان ہیں۔ خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا اور غلبہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے۔ ان منافقین کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے ماں باپ، اولاد، بھائی بند یا اہل خاندان ہی کیوں نہ ہوں۔ انہی لوگوں کے دل میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک ایسی روح انہیں عطا کی ہے جو قوت بخش ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ حزب اللہ کے لوگ ہیں اور باخبردار رہو کہ حزب اللہ والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قدم قدم پر اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کا گلا کاٹا۔ اسی طرح دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بھی ایسے کارنامے سر انجام دیے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے اپنے باپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی پر تلوار سونچ لی اور اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے کہ جب تک اللہ کے رسول اجازت نہ دیں تم مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو معلوم ہوا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے فرمایا باخدا آج میری تلوار عتبہ بن ابی وقاص سے زیادہ کسی اور کے خون کی پیاسی نہیں ہے۔ جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو جب ایک انصاری صحابی پکڑ کر باندھنے لگا تو انہوں نے فرمایا اسے مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ جب ان کے بھائی نے ملامت کرتے ہوئے کہا کہ تم عجب آدمی ہو، اپنے بھائی کے مقابلے پر غیر کو ہلا اور شیری دے رہے ہو، تو جواب میں فرمایا اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی احسان کرنے والے کی کبھی ناشکری نہ کیا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ کسی فاجر و فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ اس کی وجہ سے اس کے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہو، جبکہ تیری نازل کردہ وحی میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں سے محبت نہیں کیا کرتے۔ یہ سورہ مجادلہ کے مضامین ہیں۔ ہم اگرچہ آج سورہ حشر بھی سنیں گے لیکن آج کی نشست لمبی ہو گئی، کل ہم سورہ حشر کے مضامین کو پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صورتوں پر غور کرنے، ان کے احکامات کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.